الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے مل کے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سب علیا فقد سبنی۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ چالو ہے اسپیکر؟ اچھا۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا جتنے بے اولاد ہے کریم اہل بیت کے صدقے میں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے بیمار ہیں سید سجاد کا واسطہ مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے بھی سفر میں ہیں مومنین اور مومنات، مولا انہیں سفیر کربلا کے صدقے میں تمام مشکل اور پریشانیوں سے دور فرما۔ مولا بحق محمد و آل محمد ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا مولا وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں مل کے بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلی محمد و آل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پچھلے جمعہ گفتگو اس موضوع پہ ہوئی تھی کہ کردار معاویہ اہل سنت علماء اور محدثین کی نظر میں اور اللہ کے کلام کی نظر میں ہم جس بھی صحابہ کا کردار اگر پہچاننا چاہیں گے، جس بھی صحابہ کا یا تابعین کا یا تبع تابعین کا یا اولیاء اللہ کا کردار اگر پہچاننا چاہیں گے
تو اس کی زندگی کو ہم پرکھیں گے اللہ کے کلام کے مطابق، رسول خدا کے فرمان کے مطابق اور آل محمد کے فرمان کے مطابق۔ اگر ان کے مطابق ان کی زندگی ہوئی تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، اور ان کی زندگی اگر آل محمد کے خلاف ہوئی، آل محمد سے غداری میں گزاری، تو ہم اس پہ کل بھی بے شمار کرتے تھے، اس پہ آج بھی بے شمار کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی بے شمار کرتے رہیں گے۔ ہم نے پچھلے جمعہ معاویہ پہ گفتگو کی کہ اس کی شان میں ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو صحیح سند سے معاویہ کے لیے جو حدیث ثابت تھی رسول خدا سے، وہ یہ تھی کہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، اور اس پہ میں نے 3 کتاب کے حوالے دیے، اور میں مسلسل کتابوں کے حوالہ جات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے آ رہا ہوں، اور یہ ساری کتابیں جو ہے یہیں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب کی سب PDF فائل یہ بیان مکمل ہونے کے بعد ہی انشاءاللہ ہر ایک کو پہنچائی جائے گی، اس سے پہلے یہ فائل کسی کو سینڈ نہیں کی جائے گی۔ تمام حوالے جات یہاں ممبر پر بھی موجود ہیں اور موبائل میں بھی موجود ہے، جسے بھی چاہیے انشاءاللہ یہ بیان جب بھی مکمل ہوگا 2 جمعہ 3 جمعہ انشاءاللہ تبھی اسے پہنچائی جائے گی۔ لہٰذا ایک دفعہ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی محمد و آل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے، موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ہم نے معاویہ کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے پچھلے جمعہ، آج پھر ہم کچھ حالات اس کی زندگی کے بیان کریں گے۔ ہم نے جب ایک ویڈیو بڑی مشہور زمانہ ہوئی جس میں ہمارے والد محترم جو ہے بڑے جو ہے اعلان کے ساتھ آپ نے بات پہنچائی تھی کہ معاویہ حرامی ہے، معاویہ شرابی ہے، اب کئی بندوں کو جو ہے بات بری لگ گئی۔ تو سچی تو بات جو ہے ہمیشہ ہر کسی کو تو ہضم نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی کو کڑوی بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہ بات کھری تھی، سچی تھی، 100 نہیں 110% یہ بات صحیح تھی، مگر سننے والوں کا جو ہے یہ معیار نہیں تھا کہ وہ معاویہ کی حقیقت کو پچا سکے۔ وہ تو صرف انہوں نے والد محترم کی زبان سے سنا تھا، اب یہ خود اہل سنت اپنے علماء کی زبان سے بھی سنیں۔ میں کسی دوسرے تیسرے کا نام لوں اس سے پہلے میں ایک عالم کا نام لے لوں گا، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ سیاہ ستہ جو ان کی 6 کتابیں ہیں، سیاہ ستہ، شیعہ ستہ نہیں۔ آج کچھ بندے میرے جیسے ایسے بھی ہیں بیچارے، جب میں سیاہ ستہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں یہ تو شیعہ کی کتاب کا نام لے رہا ہے، حالانکہ سیاہ ستہ کہتے ہیں 6 کتابوں کو، 6 صحیح کتابوں کو۔ یہ اہل سنت کے ہاں صحیح کتابیں ہیں، تو ان میں کی ایک کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد۔ مسند احمد میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے والد محترم نے فرمایا تھا کہ معاویہ شرابی ہے، ایسے ہی نہیں کہا تھا، وہ انہوں نے کتاب پڑھ کے کہا تھا، مگر جو ہے کہ جب کتوں کو گھی ہضم نہیں ہوتا تو پھر جاہلوں کو حقیقت کیسے ہضم ہو جائے گی۔ آؤ میں اب کتاب کا حوالہ بھی دے دوں تاکہ بات جو ہے آسان ہو جائے۔ معاویہ کا اپنے دور حکومت میں، دور جہالت میں نہیں، اپنے دور حکومت میں، اسلام لانے سے پہلے نہیں، جو ظاہراً یہ اسلام لائے فتح مکہ سے پہلے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے دور حکومت میں، خلافت میں نہیں، اس کے دور بادشاہت میں خود معاویہ کا شراب پینا اور صحابہ کو بھی پینے کے لیے پیش کرنا۔ اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں مسند احمد ابن حنبل، جلد اس کی 10ویں ہے، جلد 10ویں، حدیث نمبر 23,329 اور صفحہ نمبر 661۔ یہ میں نے مسند احمد اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت جو ہے امام احمد ابن حنبل نے نقل کی ہے۔ جب ہم کہہ رہے تھے تو ہمیں گالیاں دی، ہمیں کافر کہا، رافضی کہا، خارجی کہا، بد مذہب کہا، گمراہ کہا۔ اب امام احمد ابن حنبل کے بارے میں مسلمانوں کی کیا رائے ہے وہ ہمیں ضرور بتائے گا۔ کیا انہیں بھی کافر کہو گے؟ انہیں بھی گمراہ کہا جائے گا؟ کیا انہیں بھی بد مذہب کہا جائے گا؟ کیا انہیں بھی رافضی کہو گے؟ اپنی رائے ضرور دینا یہ روایت سننے کے بعد۔ میں نے حوالہ دیا مسند احمد ابن حنبل کا، جلد نمبر 10، حدیث نمبر
23,329 صفحہ نمبر 661۔ عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا گیا جو ہم نے کھایا، پھر پینے کے لیے شراب لائی گئی۔ پینے کے لیے کیا لائی گئی؟ بولتے ہیں نا، پینے کے لیے شراب لائی گئی۔ یہاں پہ ترجمہ کرنے والے نے سپر ڈنڈی ماری ہے، بہت اچھی ڈنڈی ماری ہے۔ یہاں پہ اس نے جو عربی عبارت میں شراب ہے اس کا اس نے ترجمہ کیا ہے نبیذ، نون باو یہ زال، نبیذ۔ اس کا میں نے لغت ترجمہ دیکھا، اس میں بھی ترجمہ شراب ہی بنتا ہے، وہ شراب جو خمیر اور گیہوں سے بنائی گئی ہو، وہ شراب۔ یہاں پہ لفظ شراب ہی ہے، ثم اوتینا بشراب، اور شراب لائی گئی، فشرب معاویہ، جب شراب لائی گئی تو جسے پہلے معاویہ نے نوش فرمایا۔ یہ بھی دیکھو کتنا ادب سے لکھا ہے، معاویہ نے شراب پی، اس کے بعد پھر میرے والد کو اس کا برتن پکڑا دیا، وہ جو گلاس تھا جو بھی تھا، معاویہ نے میرے والد کو اس کا برتن پکڑا دیا، تو وہ کہنے لگے، یہ جو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن بریدہ کے والد جو تھے، انہوں نے کہا کہ جب سے نبی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے میں نے اس دن سے اسے نہیں پیا۔ جب سے رسول خدا نے، اللہ کے کلام میں حکم آیا، رسول خدا نے اعلان فرما دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن معاویہ اپنے دور حکومت میں یہ پیا کرتا تھا۔ اب آگے دیکھو اس کا جواب کیا تھا۔ انہوں نے منع کی کہ جب سے رسول خدا نے اسے منع کیا ہے میں نے اسے نہیں پیا۔ پھر معاویہ نے جواب دیا، اس میں تو فرمایا لکھا ہے، معاویہ نے کہا کہ میں قریش کا خوبصورت ترین نوجوان تھا اور سب سے زیادہ عمدہ دانتوں والا تھا، خوبصورت دانتوں والا۔ مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسانوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر، کس سے؟ شراب سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی اسے شربت سے زیادہ شراب پسند ہے، ٹھیک ہے، آب زمزم سے زیادہ اسے شراب پسند ہے، اسے اچھی باتوں سے زیادہ شراب پسند ہے۔ شراب کا یہ بڑا شوقین تھا۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث نمبر 23,329 صفحہ نمبر 661 جلد 10۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے اعلان کیا معاویہ شرابی ہے، آگ لگ پڑی، مرچی لگ گئی۔ جو جب یہ اہل سنت کے علماء جب کہتے اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدھا فتویٰ ادھر بھی ذرا آ جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو پتہ چلا معاویہ شرابی تھا، معاویہ یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہمیں امام احمد ابن حنبل نے بتایا، ہمیں آپ کے امام احمد ابن حنبل نے بتایا کہ معاویہ شرابی تھا۔ اب آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کے بارے میں کچھ اور پیشین گوئی بھی فرمائی تھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ آگے جو لفظ مولوی اتنا چھوڑ دیتے، اتنا پڑھ کے آگے نکل جاتے۔ آگے لکھا ہے سرکار فرماتے عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ جو عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بھی ہوگا اور جہنمی بھی ہوگا۔ اب یہ جو میں نے رسول خدا کی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، جو پیش کی، اس کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ صحیح بخاری زینت الماری، صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 2812 صفحہ نمبر 227۔ یہ بخاری کے اندر ہے، جلد 3 ہے، حدیث نمبر 2812۔ اب یہ
حدیث آپ سماعت فرمائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت اکرمہ اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا کہ تم دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ چنانچہ وہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ وہ حضرت ابو سعید خضری اور ان کے بھائی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو تشریف لائے اور اپنی چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ حضرت عمار ابن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزران ان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے فرمایا، مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، دعوت دے گا، یعنی جنت کی طرف دعوت دے گا، اور وہ انہیں آگ کی طرف بلائیں گے، یعنی جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جناب عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا گروہ باغی بھی ہوگا، جہنمی بھی ہوگا، کیونکہ جب وہ گروہ جہنمی تھا تبھی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے، وہ باغی تھا تبھی اس گروہ سے جناب عمار کا قتل ہوا۔ اور یہ گروہ کون سا تھا؟ جنگ صفین میں معاویہ کا گروہ تھا۔ جنگ صفین میں جناب عمار ابن یاسر کو معاویہ کی طرف سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اب سرکار نے اسے جہنمی بھی فرمایا، آگ کی طرف بلائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے۔ رسول خدا نے انہیں جہنمی فرمایا، اور ہم نے اعلان کیا کیا تھا؟ معاویہ جہنمی ہے۔ تو انہیں پھر آگ لگ گئی، معاویہ معاویہ۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں رسول خدا نے فرمایا ہے، یہ تعلیم ہمیں رسول خدا نے دی ہے، ہم نے آپ سے نہیں سیکھی، ہم نے کوئی اپنے آپ سے یہ بات نہیں گھڑی ہوئی، یہ رسول خدا کا اعلان عالی شان ہے۔ آپ صحابہ کو پہلے مانتے یا رسول خدا کو پہلے مانتے؟ رسول خدا کی بات ہر ایک سے بڑھ چڑھ کے ہوگی، ہر ایک سے بڑھ چڑھ کے۔ اگر ایک طرف مولا علی علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہو، ایک طرف رسول خدا سید الانبیاء کا ارشاد عالی شان ہو، ہم سب سے پہلے رسول خدا کی بات مانیں گے۔ کچھ بندے غلط فہمی میں ہے کہ نعوذ باللہ ہم مولا علی کو رسول خدا سے بڑھ چڑھ کے مانتے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم مولا علی کو مولا کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ خود سید الانبیاء نے ولی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تیری قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدری۔ پتہ چلا قلندر علی، پتہ چلا کہ معاویہ اکیلا نہیں، پورا کا پورا گروہ جہنمی تھا۔ یہ تو رسول خدا نے ہمیں تعلیم دی کہ معاویہ تو جہنمی ہے۔ اب مسلمان چاہے اسے جو ماموں بنائے یا اسے بھانجا بنائے یا اس کے بھانجے بن جائے یا جو کہے، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وہ ماما ہے تو کیا ہو گیا کہ جہنم اس پہ نہیں ہے؟ اللہ رشتہ داری نہیں دیکھتا، تم اسے اپنا ماما بناؤ یا ابا جان کا ماما بناؤ، اللہ نے اسے جہنمی فرمایا ہے جو آل محمد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اب آگے انہوں نے ایک نیا پیترا کیا ہوا ہے کہ بھائی تو کاتب وحی تھا، چلو تھا نہیں تھا وہ الگ چیز ہے، اگر وہ تھا آدھی سمجھو کہ چلو آدھی منٹ کے لیے ہم چلو ان کی بات ایگری کر لیتے، چلو تھا تو کیا کر لو گے؟ اگر کاتب وحی تھا تو کیا وہ جنتی ہے؟ کیا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں پھر ایک دلیل بخاری سے دینے لگا ہوں۔
صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 3617 صفحہ نمبر 685۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا ایک عیسائی مسلمان ہوا، پھر رسول اللہ نے اسے کاتب وحی رکھ لیا اور پھر وہ مرتد ہو گیا، اور جب وہ مر گیا تو اسے قبر نے بھی نہیں سنبھالا۔ یہ اتنا بڑا یہ کاتب وحی تھا، یہ ایک عیسائی تھا جو مسلمان ہوا، اور جب مسلمان ہوا تو رسول خدا نے اسے کاتب وحی کے لیے رکھ لیا۔ جو وحی آتی تھی سرکار اسے فرماتے وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے 2 بڑی صورتیں لکھی قرآن کریم کی، سب سے بڑی دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں اس نے بڑی لکھی۔ یہ 2 صورت لکھنے کے بعد، یہ 2 بڑی صورتوں کا کاتب ہونے کے بعد، اتنی بڑی صورتوں کا کاتب ہونے کے بعد یہ مرتد ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ مرتد ہو گیا، یہ دین سے پھر گیا، اور پھر عیسائیوں میں جا کے مل گیا۔ عیسائیوں میں جا کے اس نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ یہ رسول اسے کچھ آتا جاتا ہے نہیں، نعوذ باللہ، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی یہ مان لیتے ہیں۔ یہ مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کس طرح سے؟ آؤ حدیث نمبر 3617 بخاری، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک نصرانی عیسائی شخص نے مسلمان ہو کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، یعنی لکھ لی، پھر نبی کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ پھر نصرانی ہو گیا، یعنی پھر عیسائی ہو گیا، اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف وہ کچھ جانتے ہیں جو میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ نے اسے موت دی، یعنی وہ جب مرتد ہوا اس کے بعد اسے موت آ گئی، تو لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا، اس لیے ہمارے ساتھی کی قبر انہوں نے کھود ڈالی ہے۔ پھر انہوں نے اسے قبر میں رکھ کر بہت گہرائی میں دفن کر دیا، مگر صبح کو زمین نے اس کی لاش پھر باہر پھینک دی۔ اس پر لوگوں نے یہی کہا کہ یہ پھر انہی کا کام ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی کیونکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا۔ اب تیسری دفعہ انہوں نے اس قبر پر زیادہ گہرائی کھودی جتنا کہ اس کے بس میں تھا، یعنی آسان اس کا ترجمہ یہ ہوگا ان کے بس میں تھا، یعنی اتنا انہوں نے کھود دیا کہ زمین سے پانی نکل پڑا، ان کے بس میں تھا، یعنی اب پانی کے آگے تو نہیں کھود پائیں گے، اتنا انہوں نے کھود دیا جتنا ان کے بس میں تھا۔ لیکن صبح کے وقت اس کی لاش پھر زمین کے باہر پڑی تھی، زمین نے باہر پھینک دی۔ تب لوگوں نے یقین کیا کہ یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا انہوں نے اسی کو اسی طرح پھینک دیا۔ پتہ چلا اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، پھر چاہے وہ کاتب وحی ہو، چاہے وہ ماما ہو، چاہے وہ بھانجا ہو، چاہے سگے رشتہ دار والا ہو، اللہ اس کے اوپر عذاب مسلط کر ہی دیتا ہے۔ کاتب وحی کا منصب اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں تو پتہ ہے وہ کاتب وحی تھا ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ تو کاتب وحی تھو، اس پہ کیسے عذاب آئے گا؟ تو یہ دیکھ لو، عیسائی تھا اور اللہ اس نے 2 بڑی صورتیں جو ہے کتابت کی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، زمین نے اسے نہیں سنبھالا۔ پتہ چلا کاتب وحی ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتی۔ اگر بندہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، جو ہوئی شروع سے بے ایمان، اسے اللہ کا عذاب کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ہوئی جو بے ایمان پہلے سے۔ یہ تھی بخاری۔ اب یہاں پر ہمیں بندے کہتے ہیں کہ بھائی تم ان کی گستاخی کرتے ہو، حضرت عمر کے بارے میں یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو۔ ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں، ہم نے کوئی ان کی پرسنل بات سے انہیں جو ہے کہ اٹیک کیا ان پر کہ تم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں اہل سنت کی، ہم نے ابھی مذہب شیعہ خیر البریہ کی کتاب تو کھولی ہی نہیں۔
اگر یہ کتاب کھول لیں گے تو خدا جانے ان کا حال کیا ہو جائے گا۔ ہم تو اہل سنت کی کتاب پڑھ کے بتا رہے کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے۔ معاویہ، ہم جب حضرت عمر کے بارے میں کچھ کہتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات کا در جلایا، انہوں نے سیدہ کائنات کو دھمکی دی، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے، سیدہ کائنات کو رلایا، ان کا در جلایا، تو وہ کہتے گستاخ ہے۔ اب معاویہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ معاویہ خود کو حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا تھا، اور وہ الفاظ دیکھو کتنے سخت ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں، یہ ہے پھر بخاری جلد 4 حدیث نمبر 4108 صفحہ نمبر 259 کہ معاویہ اپنے آپ کو حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ یہاں پر حدیث نمبر 4108 حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حفصہ بنت عمر کے پاس گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا لوگوں کے اجماع میں شرکت کرو۔ یہ ان کے گھر میں تھے، عبداللہ ابن عمر اپنی بہن کے گھر حفصہ کے گھر میں تھے، تو لوگ جمع ہوئے تھے، معاویہ وہاں پہ آیا ہوا تھا، لوگ جمع ہوئے تھے، تو ان کی بہن نے کہا کہ بھائی جاؤ تم وہاں ادھر شرکت کرو، وہاں جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس طرح سے سوچیں کہ یہ لوگ اندر سے کچھ الگ سے میٹنگ بنا رہے تھے ہمارے خلاف، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا بار لوگ انتظار کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے رک جانے سے مزید اختلاف ہوگا۔ آخر کار ان کے اصرار کرنے پر وہ اجتماع میں گئے۔ جب لوگ معاویہ کی بیعت کر کے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اس خلافت کے موضوع پر، عبداللہ ابن عمر کی طرف اس نے اشارہ کر کے معاویہ نے کہا کہ اس خلافت کے موضوع پر جس نے کوئی بات کرنی ہے وہ اپنا سر اٹھائے، وہ اپنا سر اٹھائے۔ عبداللہ ابن عمر کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا وہ اپنا سر اٹھائے، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ معاویہ عبداللہ ابن عمر کو اس طرح انگلی اٹھا کے کہتا ہے، اس طرح سے کہ میں تیرے سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ کیا کہا جائے گا معاویہ کے بارے میں؟ کیا یہ گستاخ عمر نہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ گستاخ عمر نہیں ہے؟ حالانکہ شام کا گورنر معاویہ کو حضرت عمر نے ہی بنایا تھا، اور یہی سامنے وہ کہتا ہے نا کہ اگر سانپ کو تم پالو گے، دودھ پلاؤ گے، بچھو کو تم گھر میں جتنا پالو گے وہ ڈنک مارنا نہیں بھولے گا، سانپ کبھی بھی زہر اگلنا نہیں بھولے گا۔ آخر کار اس نے اپنا زہر اگل ہی دیا، ستا میں تھا، اس نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر سے اپنے آپ کو زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ اہل سنت کے عقیدے کی کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے گا کہ معاویہ نے کس کس طرح کے کانڈ کیے ہوئے ہیں، کس کس طرح کے اس نے اپنی زندگی میں جو ہے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ تو گستاخ عمر بھی ہے نہیں۔ اہل سنت فیصلہ کرے یہ گستاخ عمر ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں تم رافضی اور خارجی کہہ تو پھر معاویہ کے بارے میں بھی کچھ الگ سے ٹائٹل نکالا جائے۔ اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر معاویہ کا خوشی منانا، میں ابھی صرف حدیثیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کی کتابوں کے میں صرف حوالے دے رہا ہوں، ابھی سیرت کی کتابیں آگے آئے گی۔ 5 منٹ ہے، یہ آخری حوالہ، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعہ کو گفتگو۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر معاویہ کا خوشی منانا، اور کس طرح سے خوشی منانا؟ جس امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے غم میں رسول خدا زار و قطار آنسو بہاتے تھے، اسی نواسہ رسول، اسی رسول خدا کے بیٹے کے شہادت کی خبر پر معاویہ کا نعرے لگانا، چراغاں کرنا، خوشیاں منانا۔
اہل بیت کی شہادت پر خوشیاں منانے والا کیا جنت کا حقدار ہوتا ہے یا جہنم کا مستحق ہوتا ہے؟ وہ جہنم کے قابل ہوتا ہے۔ جنت کے سردار جب شہادت کی منزل پر فائز ہو، جب ان کی شہادت کی خبر ملے، آل محمد کے دشمن، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ دشمن اہل بیت کا نہیں تھا تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ خوشیاں کیوں مناتا تھا؟ امام حسن کی شہادت پہ خوشی منانا اس بات کی دلیل ہے، اس بدبخت کے سینے میں ظاہراً اسلام لانے سے پہلے بھی بغض آل محمد تھا، ظاہراً اسلام لانے کے بعد بھی دشمنی آل محمد تھی۔ اب میں دو کتابوں کے حوالے دوں گا، ایک حدیث کی کتاب، دوسری تاریخ کی کتاب۔ پہلی کتاب ہے سنن ابی داود جلد 4 حدیث نمبر 4131 صفحہ نمبر 193، اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے تاریخ مسعودی حصہ 2 صفحہ نمبر 365۔ یہ دونوں حوالے، اب میں یہ دونوں صفحات پڑھ کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، وقت بڑا یہاں پہ مختصر رہتا ہے۔ سنن ابی داود صفحہ نمبر 193، جناب خالد بن میدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معد قرب عمرو بن اسود قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قصرین میں سے تھا، معاویہ بن ابو سفیان کے ہاں آئے تو معاویہ نے مقدام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ جو اس میں لفظ لکھے میں وہی پڑھتا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے؟ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ امام حسن کو شہید کیا گیا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام وفات پا گئے؟ تو مقدام نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی جب کسی کے جو ہے دنیا سے جانے کی خبر سنتے تو یہی پڑھتے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب مقدام نے بھی یہی پڑھا۔ تو ایک آدمی نے اس سے کہا، یہاں پہ ایک آدمی لکھا ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی روایت، امام نسائی نے نام بتا دیا کہ وہ آدمی کون تھا، وہ آدمی معاویہ تھا۔ امام نسائی نے نام لے لیا، وہ معاویہ تھا۔ تو ایک آدمی نے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ معاویہ نے کہا، کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ امام حسن کی شہادت کی خبر سن کے انہیں انا للہ پڑھا، مصیبت کی خبر سن کے یہی پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ معاویہ آگے سے کہتا ہے، کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو کہ امام حسن دنیا سے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا، میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا، یہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے۔ اسدی آدمی نے کہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دربار معاویہ کے اندر ایک بدبخت ملعون تھا، اس نے کہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مثل کفر نباشد، کہ وہ دہکتا کوئلہ تھا، نعوذ باللہ، یعنی حسن ایک آگ کا انگارہ تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ معاویہ کے دربار میں اس طرح کے بدبخت لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ جو امام حسن کے بارے میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اسے استغفر اللہ بجھا دیا۔ مقدام نے کہا، مگر میں ایسی بات نہیں کہتا جو اس آدمی نے کہی ہے، میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا۔ اب دیکھو معاویہ کے گھر میں کیا کیا کام ہوتے تھے۔ جب جناب مقدام کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی توہین کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے مجھے غصہ دلایا ہے، اب جب تک میں تجھے غصہ نہیں دلاؤں گا تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، میں تجھے غصہ دلایا بغیر نہیں جاؤں گا، تو نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی ہے، تو نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اور وہ کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے گا۔ معاویہ سے کہا مقدام نے
کہ میں تمہیں اب وہ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے گا۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو تردید کرنا۔ اگر میں سچی بات کہوں تو تو تصدیق کرنا کہ ہاں یہ سچی بات ہے، اور اگر میں غلط کہوں تو مجھے روک دینا، ٹوک دینا، میری تردید کرنا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ نے ریشمی پہننے سے روکا ہے؟ مرد کو ریشمی پہننے سے روکا ہے؟ معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے تیسری بات کہی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ معاویہ نے کہا ہاں۔ اس پر معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ یہ تینوں کام میں تیرے گھر میں دیکھ رہا ہوں، یہ تینوں حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں۔ جانوروں پہ بیٹھنا، جانوروں کی کھال پہننا، اس کے بعد ریشمی لباس پہننا اور سونا پہننا، تینوں حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں۔ اب آگے سے معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا، باتوں میں نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن میدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے نہیں تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے 200 والوں میں، اور اس کے بیٹے کے لیے 200 والوں میں حصہ تقسیم کر دیا۔ چنانچہ حضرت مقدام نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے، اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ مکھن مارتا ہے معاویہ، ہاں اس کا تو ہاتھ اتنا فری ہے کہ بیچارہ سب تقسیم کر دیتا ہے۔ پتہ چلا معاویہ کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر غم نہیں تھا۔ اب آگے تاریخ مسعودی کا یہ آخری حوالہ تاکہ بات یہ مکمل ہو جائے۔ تاریخ مسعودی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 196، صفحہ نمبر 196 کے اندر، اچھا صفحہ نمبر 365۔ عبداللہ بن عباس جب معاویہ کے پاس وفد لے کر گئے تو پہلے مسجد میں تشریف لے گئے۔ امام حسن کی شہادت کی خبر جب پہنچی معاویہ کے ہاں تو وہاں ماحول کیا تھا؟ تو یہ عبداللہ ابن عباس جب معاویہ کے پاس وفد لے کر گئے تو پہلے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے معاویہ کو اہل خزرہ میں نعرہ تکبیر بلند کرتے سنا۔ معاویہ کو اہل خزرہ میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے سنا۔ نعرہ تکبیر اس طرح سے وہ نعرے لگا رہا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ اہل خزرہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب ان لوگوں نے جو اس وقت مسجد میں موجود تھے اہل خزرہ کو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے سنا تو ان کی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے، یعنی ان کے پیچھے پیچھے بھائی نعرہ تکبیر لگتا ہے چلو ہم بھی لگاویں، تو ان کی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ ابن عباس نے دیکھا، عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ یہ نعرہ سن کر فاختہ بنت قرظہ بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف گھر سے باہر آئی اور اس نے معاویہ سے پوچھا، اس میں جو لفظ ہے میں وہ میں نہیں کہہ سکتا، اے معاویہ، یہاں پہ لفظ جو مولا علی کا لقب ہے وہ اس چولٹے کو دیا گیا، اے معاویہ اللہ تیرے کو خوش رکھے، آج ایسی کیا خبر آئی جو آپ اس قدر خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں؟ فاختہ کے جواب میں معاویہ بولے نعوذ باللہ استغفر اللہ، حسن بن علی کی موت کی خبر آئی ہے، استغفر اللہ،
کس لیے نعرے لگ رہے تھے کہ امام حسن کی شہادت کی خبر آئی ہے. کچھ لوگ تو اسی بات پہ مجھے گستاخ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم اہل بیت کے نام کے ساتھ موت کیوں لکھتے ہو. بھائی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھوں گا. آگے تو ہم ان کی جو ہے موت کے قائل نہیں. اللہ نے تو انہیں زندگی میں بھی زندہ رکھا ہے, دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے, دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. لوگ کیا سمجھیں ان کی زندگی کو. مگر یہ تو پھر کتاب میں کوئی کہے گا کہ دیکھو کتاب میں تو یہ لفظ لکھا ہے, تو نے اپنی طرف سے کہا. آپ کو تو صرف کہنا رہتا ہے, ہمیں تو صرف جواب دینے پڑتے. تو امام حسن علیہ السلام کی جو ہے نعوذ باللہ موت کی خبر ہے, اسی لیے یہ نعرے لگ رہے ہیں. فاختہ نے جب یہ سنا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگی. پھر بولی آہ سید المسلمین ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. یہ آہو بکا کرتے ہوئے رونے لگی اور یہ کہا کہ اللہ ہائے, مسلمانوں کے امیر المؤمنین سید المسلمین وفات پا گئے. معاویہ نے کہا ہاں یہ تو درست ہے, لیکن تو اس طرح کیوں رو رہی ہے جیسے تیرا کوئی رشتہ دار مر گیا ہو. استغفر اللہ. یہ دیکھو یہ بدبخت معاویہ کہہ رہا ہے کہ تو ایسے کیوں رو رہی ہے کہ تیرا کوئی رشتہ دار نعوذ باللہ کوئی چلا گیا ہو. یہاں تک بات ہوئی. اور پھر جب ابن عباس کی آمد کی خبر معاویہ کو ملی تو وہ اور زیادہ خوش ہو گیا. ایک تو امام حسن کی شہادت پہ خوشی منا رہا تھا, اتنے میں عبداللہ ابن عباس کی خبر کی انہوں پتہ چلا معاویہ کو کہ عبداللہ ابن عباس آ رہے ہیں, تو یہ زیادہ خوش ہو گیا. ابن عباس کہاں گئے. جب عبداللہ ابن عباس کی آمد کی خبر ملی تو وہ اور زیادہ خوش ہوا. کون؟ معاویہ. اور جس وقت اول الذکران کے پاس پہنچے تو وہ ان سے بولے عبداللہ ابن عباس میں نے سنا ہے کہ حسن وفات پا گئے. یہ دیکھو اب یہ معاویہ ناٹک کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا میں نے سنا ہے کہ امام حسن وفات پا گئے. تو ابن عباس نے کہا جی ہاں, لیکن آپ ان کی وفات کی خبر سن کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھ لیا معاویہ سے, ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ امام حسن کی شہادت ہو گئی, لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو امام حسن کی شہادت کی خبر سن کر اس طرح سے نعرے لگا رہا تھا؟ معاویہ نے جواب دیا ہاں. اس سے بڑی اور دشمنی اہل بیت سے کیا چاہیے. امام حسن کی شہادت پہ یہ قبول بھی کر رہا, ہاں اسی لیے نعرے لگ رہے تھے. اس کے بعد ابن عباس سے سن کر بولے ان کی موت آپ کے لیے موت کی خبر نہیں ہو سکتی, نہ ان کے لیے زیر زمین جانے سے آپ کے زیر زمین جانے میں تاخیر ہو سکتی ہے. ہم پر ایک مصیبت اس وقت آئی تھی. اب عبداللہ ابن عباس بتا رہے کہ ہم پہ اس وقت ایک تو مصیبت آئی تھی جب سید المرسلین امام المتقین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی. اس کے بعد سید الاوصیاء رخصت ہوئے. ہم نے یہ سب مصائب رضائے الہی سمجھ کر جھیلے ہیں. ایک تو ہمارے پہ دو مصیبتیں, ایک تو رسول خدا کی اور دوسری سید الاوصیاء یعنی مولا علی کی. یہ دو خبریں ہمارے لیے بڑی مصیبت تھی. ہم نے رضائے الہی سمجھ کے ہم نے جھیلیں کہ چلو یہ اللہ کی مرضی ہے. ابن عباس کی زبان سے یہ سن کر معاویہ یہ بولا, کیا بولا؟ ابن عباس تمہارا برا ہو. توبہ توبہ استغفر اللہ. معاویہ یہ کہتا ہے ابن عباس کو کہ تیرا برا ہو, بولتے نا کہ تیرا ستیہ ناس ہو. ابن عباس سے کہا تیرا برا ہو, معاویہ کہتا ہے تیرا برا ہو. اب معاویہ نے آگے کہا میں نے کچھ ایسی بات تو نہیں کہی جس پر تم اتنا بگڑ گئے. عبداللہ ابن عباس کو کہتا ہے میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی. ایک تو امام حسن والی اس نے گستاخی کی, اسی پہ آپ بھڑک گئے. تو یہ کہتا ہے میں نے تو ایسی کون سی بات کی جس پہ آپ اتنا بگڑ رہے ہو. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب حسن کی طرف سے صلح نامے کی, اچھا ہاں یہ تو پھر آگے بات اور نکل پڑے گی. تو یہ اب معاویہ کہتا ہے کہ ایسی تو کون سی بات میں نے کہی تھی جس پہ تم اتنا بگڑ گئے.
امام حسن کی شہادت پہ خوشی منانا معاویہ کا اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ یہ آل محمد کا کھلا دشمن تھا. یہ گھر کے کونے میں نعرے نہیں لگا رہا تھا, مسجد کوفہ میں نعرے لگا رہا تھا. یہ مسجد میں نعرے لگا رہے تھے بدبخت. اب تو بندوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اہل بیت کی دشمنی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی ہے. ہمارا کسی سے کوئی آپسی دشمنی کسی سے نہیں. جو اہل بیت کا وفادار ہے ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. جو اہل بیت کا غدار ہے اس پہ کل بھی بے شمار لعنت تھی, اس پہ آج بھی بے شمار لعنت ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلند